اگر تو آپ نے دیکھنا ہو ایک قوم، ایک ملک، ایک معاشرہ کتنا گر چکا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ بھائی اس معاشرے میں کس کیلیبر کے لوگ رہتے ہیں، کس سوچ کے لوگ رہتے ہیں. تو بھائی ابھی اگر ہم پاکستانی معاشرے کو دیکھیں اور پاکستانی قوم کو دیکھیں تو بھائی ہم ہر جگہ پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہی دیکھیں گے. افسوس ہوگا کہ یار ہم ایز اے قوم کہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو یار ایک آج ایسے واقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک لڑکی جس کا نام تھا ادینہ، اس نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ایکس پہ ایک شیئر کی اسکرین شاٹ کہ یار وہ فریش گریجویٹ تھی. شی وانٹیڈ ٹو گو فار انٹرویو ان اے گیگا مال، جو کہ پاکستان کا راولپنڈی کا اور اسلام آباد کا سب سے بڑا مال کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس میں ایک پوسٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک فریش گریجویٹ کی ضرورت ہے. انہوں نے پے لی کی 35,000 to 50,000. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ یار وی نیڈ اور کمپنی از لوکنگ فار اے ٹرینی آفس اسسٹنٹ ٹو بی ریسپانسبل فار ہینڈلنگ کلریکل ٹاسک ان آفس. اس پوسٹ کو دیکھ کے یار اس نے کہا کہ یار مجھے فریش گریجویٹ کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے یار، دے ڈونٹ فائنڈ اینی اپرچونیٹی ایٹ دا بگننگ. ان کو شروع میں ہمیشہ بہت خواری ہوتی ہے، اور یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے کہ فریش گریجویٹس کی ضلالت والی زندگی شروع میں ایسی ہے کہ بیچارے پچھتا کے رہ جاتے ہیں. تو بھائی اس نے ادینہ نے بھی یہ کیا کہ یار سم ہاؤ کہ میری جاب لگ جائے، کیا پتا ادھر فریش گریجویٹ ہوں، میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، تو میں جا کے یار اتنا بڑا پلازا ہے یار، کیا پتا اس کی آرگنائزیشن کچھ اچھی آرگنائزیشن ہو. سی سم ہاؤ کانٹیکٹڈ دیم کہ یار مجھے جاب چاہیے، اور شی اپلائڈ فار دیٹ. تو اس کے رسپانس میں آگے سے اس کو کیا کہتے ہیں یہ دیکھو ذرا. اس کے رپلائی میں انہوں نے کہا ہوا کہ بیسیکلی آئی ہیو این پوزیشن اوپن وچ پرسنل اسسٹنٹ جاب. ٹھیک ہے، سیلری 45K پلس اکوموڈیشن اینڈ ٹریولنگ الاؤنسز ایز ویل ان کیس آف آؤٹ آف سٹی ٹریولنگ. کہ یعنی کہ یار ہمیں اپنے باس کے لیے ایک اسسٹنٹ کی چاہے ضرورت ہے، اس کے لیے ہم آپ کو الاؤنسز بھی دیں گے 45K پلس، آپ کو پے بھی ہے اور اکوموڈیشن بھی دیں گے ہم آپ کو. ایز اے پرسنل سیکرٹری یو ہیو ٹو ارینج میٹنگ مینیجنگ ٹریولنگ ارینجمنٹ آف باس. آپ کو ایز اسسٹنٹ آپ کو باس کی میٹنگز کی ارینجمنٹ کرنی ہے، اس کی ٹریولنگ کی ارینجمنٹ کرنی ہے ان کیس آف باس اگر باہر جاتا ہے کسی ملک میں. اٹینڈنگ کال شیڈولنگ میٹنگ آلسو یو ہیو ٹو فلفل سم ادر اسپیشل پرسنل ٹاسک آف باس. یہ سچویشن تھی کہ بھائی اگر وہ اس کے کال سننے کے علاوہ اور باقی ساری یہ آفیشیل کلریکل جابس کرنے کے علاوہ آپ کو یو ہیو ٹو فلفل، آپ کو باس کی کچھ اسپیشل پرسنل ٹاسک کو بھی پورا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اف یو ایگری آن ابو مینشن پوائنٹ اینڈ انٹرسٹڈ فار جاب ریپلائی ایز یس. شی تھاٹ کہ یار فریش گریجویٹ ہے، شی نیور نیو کہ یار چل رہا ہے نا بھائی ہمارا کارپوریٹ جو سا نظام ہے یہ کتنا گندا، کتنا ذلیل ہے اور کیسے کیسے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں اس میں. شی نیور نیو دیٹ یار وہ بچی نئی فریش ہو کے گریجویٹ آئی تھی. شی نیور تھاٹ کہ یار کیا ہوگا آگے، زیادہ زیادہ پرسنل ٹاسک کیا ہو سکتے ہیں یار کہ میں باس کے ٹیکس فائلنگ کر لوں گی، باس کی رپورٹس وغیرہ بنا لوں گی، یہ وہ سمجھیے. تو بھائی آگے سے رسپانس کیا آتا ہے اس کو، اچھا تو اس کے بندے کا رپلائی آتا ہے کہ لیٹ می کلیریفائی بینگ اے پرسنل اسسٹنٹ یو ہیو ٹو مینیج یور باس تھنگس. ٹھیک ہے، if simply elaborate that you have to cooperate with your manager to long term survival that I hope you can understand and I want to say. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر آپ کو لانگ ٹرم اس کمپنی میں رہنا ہے تو بھائی آپ کو مینیجر کے ساتھ کوپریٹ کرنا پڑے گا، مینیجر کی باتیں ماننی پڑے گی، مینیجر رکے گا وہ آپ کو سننا پڑے گا اور اسی پہ عمل کرنا پڑے گا. if you're okay and ready to cooperation with boss regarding any activities let me know so we can further discuss. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر آپ کو یہ ساری چیزیں پسند ہے اور اگر آپ اس سے آپ اس کو آپ کے آبجیکشن کوئی نہیں ہے ان سب جو آپ کی رسپانسبلٹیز دی ہے اس سے آبجیکشن کوئی نہیں ہے تو یار چلو یار آپ بتاؤ، میں آپ کی فردر پروسیس کے لیے آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے، وی کین پرووائڈ یو اکوموڈیشن اف یو وانٹ ٹو اسٹے آلسو پک اینڈ ڈراپ از اویلیبل اونلی فار راولپنڈی اسلام آباد. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں یار ہم آپ کو اکوموڈیشن بھی دیں گے اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد کے زونس میں. اس نے لڑکی نے کہا سوری سر کوپریشن، مطلب کہ یار کیا مطلب کوپریٹ کس قسم کی کوپریشن چاہیے ہوگی باس کو. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے آئی تھنک یو انڈرسٹینڈ دیٹ آلریڈی. مطلب کہ ہی سم ہاؤ ٹرائی ٹو کنونس ہر کہ یار وہ سمجھ رہا تھا، سمجھا کہ یار یہ بھی بیچاری کو مجبور ہوگی اور آ جائے گی باتوں میں اور اس کی مجبوری کا میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں. بٹ تھنگس گاٹ ویئرڈ. اگلے جو چیٹ آ رہی ہے نا اس میں آپ کو دیکھے گا آگے سے کہتی ہے کہ بھائی آگے سے کہتی ہے نو آئی ڈونٹ، ول یو پلیز کلیریفائی اینڈ ایکسپلین می، ہیو ٹو اسپینڈ سم کوالٹی ٹائم ود یور باس. لک ایٹ دا بہیویئر ایز اے نیشن ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں. آگے سے اس نے جو لڑکی نے کہا کہ مادر کے بچے شرم ہے اپنی ماں کو یہ جاب آفر کر، آگے سے اس بندے نے اس کو بلاک کر دیا. یہ بیہیویئر ہے پاکستان کے کارپوریٹ نظام کا، یہ ہے ہمارا کارپوریٹ نظام کی ریالٹی. دس از ہاؤ تھنگز ورک. باسز
کیوں پریفر کرتے ہیں اس طرح کی لڑکیاں, شوقین سی لڑکیاں, شوق چنچل سی لڑکیاں؟ کیونکہ بھائی ان کی پرائرٹی کچھ اور ہوتی ہے. انہوں نے کتوں والا کام تو مردوں سے کروانا ہوتا ہے, لیکن اور یہ لٹن پٹن لولو پوپو ہوتی ہے نا, اس کے لیے وہ رکھتے ہیں اپنی اسسٹنٹس, اور طرح طرح کی اسسٹنٹ رکھتے ہیں, اور اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے بھائی, اینڈ میں جا کے شادی ہو جاتی ہے ان دونوں کی. بھائی یہ نظام ہے ہمارا کارپوریٹ کا, یہ ضلالت ہے, گند ہے, اور اسپیشلی لڑکیوں کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے. بیچاری یار, جو لڑکی اگر کوئی جاب کرنے جا رہی ہے تو وہ کسی مجبوری کے تحت جا رہی ہے. وہ کوئی پاگل نہیں ہے کہ بھائی کوئی لڑکی جا کے گرمیوں میں دھوپوں میں صبح 7 سے پہلے اٹھ کے جائے آفسوں میں باتیں سنے, اور گھر کے کام بھی کرے, آگے آفسوں میں کام بھی کرے, آفسوں میں 8-9 گھنٹے بھی کرے, اور گھر میں بھی آگے کام کرے. بھائی کوئی بھی لڑکی اتنی پاگل نہیں ہے. جو بھی جاب کرتی ہے وہ مجبوری میں کرتی ہے. اگر لیٹ سپوز کوئی شوق میں بھی کرتی ہے تو بھائی وہ زیادہ سے زیادہ 5-6 مہینے کرے گی, یا 1 سال کرے گی, اس کے بعد بھائی بس ہو جائے گی اس کی. لیکن زیادہ تر مجبوریوں میں جاب کرتی ہیں, اور ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے والے بھیڑیے اور جلاد اس معاشرے میں طرح جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں. تو بھائی اسی پہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ بینگ اے گرل اٹ از سو ڈیفیکلٹ, اپلائی فار جاب انڈیڈ ویب سائٹ. اس نے ساری سٹوری اپنی بتائی. اس کے بعد بھائی جس کا اس نے نام دیا تھا, جس پوسٹ پہ گیگا مال والوں کا جو پوسٹ تھی, بیسیکلی گیگا مال والوں کا نام یوز کیا تھا, جس نے اس بندے نے جاب کی پوسٹنگ لگانے کے لیے. بھائی گیگا مال کا اس پہ رسپانس آیا, ہائی ادینا ہیرا, ہوپ یو ول فائنڈ یو اپولوجائز فار دا سیڈ انسیڈنٹ ہیپن ٹو یو. We assure that the person concerned is not associated with Giga Groups of company. We have already initiated legal action against him. گیگا گروپ والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو پوسٹنگ ہے بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں سے پوسٹنگ لگی ہے, اور یہ بندہ جو ہے بھائی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ ایسوسیٹ کب سے ہو گیا. ہم نے اس کے خلاف لیگل ایکشن شروع کر دیا ہے. پلیز ریفر اونلی ٹو آور آفیشیل ویب سائٹ اینڈ سوشل میڈیا چینل فار جاب اپرچونیٹیز ان گیگا گروپ. آپ کو بھی یہ بھائی ایڈوائس ہے بھائی, اگر کسی بڑی کمپنی یا کسی بڑی آرگنائزیشن میں آپ کو کہیں جاب کی پوسٹنگ نظر آتی ہے نا, تو بھائی کلیریفائی کرو اس کو پہلے جا کے, اس کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ, اس کے آفیشیل پیجز پہ جا کے, نہ کہ ان چھوٹی چھوٹی ویب سائٹس یا ان چھوٹے چھوٹے پوسٹنگ جو لگی ہوتی ہیں اس میں. یہ بھائی یہ حرام تو لوگ بیٹھے ہوئے, یہ بیچارے لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ آپ کو کسی نہ کسی طرح نیٹ ورک مارکیٹنگ وغیرہ کے جیسے لوگ ہیں جو ایک دفعہ آپ کے 1-2 لاکھ روپے لگوا کے اور پھر ایک دفعہ آپ کو پھنسوا دیں گے, اور پھر آپ ساری زندگی اس میں پھنسے رہو گے اپنے پیسے پورے کرنے کے چکروں میں بھی. یا تو آپ اس طرح کے ٹھگوں اور اس طرح کے جلادوں بھیڑیوں کے آگے ہاتھے چڑھ جاؤ گے جو کہ آپ کو مس یوز کریں گے. آگے سے کہتے ہیں since due to misunderstanding or organization is being targeted wrongly is therefore requested to kindly edit or mention in your new post about misrepresentation so no organization can also face issue as well. Nobody due to use someone else's name for the bad intention in future. Your cooperation in this cause will highly appreciated. Giga Groups of Company. کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے جو پوسٹ کی اس کی وجہ سے بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, بہت سے لوگ ہمیں پوسٹ میں ٹیگس کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا نام یوز ہوا تھا, تو بیسیکلی ہم لوگ اس میں انوالو نہیں ہے, جو انوالو ہیں ان اس کی وجہ سے ہماری بھی جو سی ریپوٹیشن ہے وہ خراب ہو رہی ہے. تو بھائی سمپل سی بات ہے بھائی, لڑکیوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے سب کے لیے سبق ہے بھائی, جہاں پہ پوسٹنگ دیکھو بھائی اس کو کلیریفائی کرو, ویریفائی کرو, اور اس طرح کے گندے بھیڑیوں کو آپ اور سے زیادہ ایکسپوز کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں بچ سکیں, اور لڑکیوں کو پتہ چلے کہ بھائی اس طرح کی سچویشن میں کیسے ٹیکل کرنا ہے, کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اب اس لڑکی نے ایسے کیا, اس لڑکی کو دیکھ کے بھائی کیا پتا ہزاروں لاکھوں لڑکیاں نے اور بھی دیکھا ہو کہ یار اس نے ایسے رسپونڈ کیا تو ہم بھی آئندہ سے ہمارے ساتھ ایسی کوئی سچویشن ہوگی تو ہم بھی ایسے رسپونڈ کریں گے تاکہ کوئی ہماری مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھا سکے. تو یار اگر آپ بھی کبھی ایسے کسی ایونٹ میں آپ کو بھی کبھی ایسا سفر کرنا پڑا ہے تو ضرور نیچے مینشن کریں, اپنی سٹوری بتائیں. اگر آپ نے بھی کبھی زندگی میں ایسی سچویشن فیس کی ہے اور ہاؤ ڈیڈ یو ٹیکل دیٹ, نیچے مینشن کریں, اور لوگوں کو اور سے اور آگاہ کریں, اور مینشن کریں کہ کس آرگنائزیشن سے آپ کو ایسا مس ہیپ ہوا آپ کے ساتھ, اس آرگنائزیشن کو بھی مینشن کریں تاکہ لوگ اور سے اور لوگ بچ سکیں, اور اس طرح کے بھیڑیوں کو ہم لوگ معاشرے میں ایکسپوز کریں اور ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, بہت سارا خیال ہے کہ ٹیک کیئر, اللہ حافظ.